راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 19۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ ابھی تھوڑی دیر ہی شاہ حویلی والوں کو آئے گزری تھی کہ واحد خان نے اندر داخل ہوتے اونچی آواز میں سب کو سلام کیا۔ اس کے ہمراہ ہی عبداللہ خان، ریحانہ بیگم اور کنفیوز سی رمیسا داخل ہوئی۔ تقریباً سب ہی انہیں دیکھتے حیران ہوئے، جبکہ مقدس بیگم مسکراتے ہوئے اتنے سالوں بعد اپنے بھائیوں جیسے بڑے جیٹھ اور جیٹھانی کو دیکھتے ان کی طرف بڑھی۔ عبداللہ خان مسکراتے ایک بھائی کی طرح ان کے سر پر ہاتھ رکھ گئے، جس پر اب مقدس بیگم مسکراتے ہوئے اب ریحانہ بیگم سے ملی۔ دونوں ہی نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ ایک ساتھ کتنا اچھا وقت گزرا تھا دونوں نے، لیکن پھر کچھ اختلافات اور غلط لوگوں کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے۔ ساحل شاہ ماں کو شکوہ کن نظروں سے دیکھتے سب سے پہلے واحد سے ملا۔ جس کی شکل ہی خوشی سے چمک رہی تھی۔ میرے لالا کی شادی ہے یا ہو؟ واحد خان خوشی سے چہکتے بولا۔ شادی نہیں، نکاح ہے پتر۔ بالآخر اب بیچارے سے کنوارے کا ٹیگ ختم ہوگا۔ ابرار شاہ نے جان بوجھ کر ساحل کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کہا اور واحد سے ملنے لگا۔ باقی دادا جان، حیدر شاہ، ولی شاہ سب عبداللہ خان سے ملتے حال احوال پوچھنے لگے۔ لالا میں ناراض ہوں آپ سے، آپ اس دن گھر نہیں آئے تھے۔ واحد نے ابرار شاہ سے ملتے شکوہ کیا، جبکہ اس دن کا حوالے کا سنتے ابرار شاہ کے چہرے پر ایک سیاہ سایہ لہرایا۔ او بھائی، اب تو نہ ناراض ہو، مجھے تو لگتا ہے میری ساری زندگی لوگوں کو مناتے ہی گزر جانی ہے۔ ابرار شاہ نے کہا تو شریر لہجے میں تھا، لیکن اس بات پر نیہا شاہ نے ناک چڑھائی۔ میرے شیر نے آج اپنے چاچو سے نہیں ملنا؟ سب سے ملتے واحد خان نے مسکراتے برہان کو اپنے پاس بلایا، جو سب کو چھوڑے رمیسا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بیٹھا وہ زہرا کی گود میں تھا۔ آنی، مجھے نیچے اتاریں، میں نے چاچو کے پاس جانا ہے، برہان نے معصومیت سے ہی زہرا کے کان میں کہا، جس پر زہرا اسے نیچے اتار گئی تو برہان بھاگتے واحد کے سینے سے لگا۔ وہ ان کی فیملی کا آگے سے اکلوتا بچہ تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کا لاڈلا تھا۔ ساحل خان، یہاں آؤ۔ عبداللہ خان سب سے اچھے سے ملتے ایک رعب سے ساحل کو اس کے اصل حوالے سے پکار گئے۔ میں ساحل شاہ ہوں، خان نہیں، اور خود چھوڑ کے جانے والے واپس اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ساحل شاہ نے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ نرم لہجے میں کہتے انہیں بہت کچھ باور کروایا، جس پر عبداللہ خان اس کی ناراضگی دیکھتے مسکرا کر آگے بڑھے۔ بڑے ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ علی کی ناراضگی بھی ایسی ہی ہوتی تھی، جس پر میں اسے 2 تھپڑ لگا کے مناتا تھا، لیکن تم تو اپنے تایا کی جان ہو۔ عبداللہ خان اپنے بھائی کی اولاد کو سینے سے لگائے نم لہجے میں اپنے بھائی کو یاد کرتے بولے، وہ
ایسے کر رہے تھے جیسے ساحل چھوٹا سا بچہ ہو۔ ان کے خلوص اور اپنائیت پر سب مسکرا دیے، جبکہ ساحل شاہ شکوہ کن سے نظریں پھیر گیا۔ عبداللہ خان اس کی ناراضگی پر ماتھے پر لب رکھتے الگ ہوئے۔ ساحل، تم میری پہلی اولاد ہو، جو مجھے واحد سے زیادہ عزیز ہے۔ عبداللہ خان ہم لہجے میں بولتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ اس لیے آپ لوگ مجھے اور ماما کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ساحل بھی اپنے نام کا تھا کہ فوراً شکوہ کر گیا۔ اسے ہر ایک چیز یاد تھی۔ کسی دن فرصت سے تمہارے سارے گلے شکوے دور کریں گے ہم۔ اس دن پھر فخر سے خود کو خان کہنا، جو خاندان سے ناراضگی دکھاتے نام بدلے بیٹھے ہو، پہلے اسے بدلنا۔ عبداللہ خان نے اس کی انوکھی نام بدلنے والی حرکت پر طنز کرتے کہا۔ ساحل اب کچھ بھی کہے بغیر آنکھیں گھما گیا، جبکہ اپنے تایا سے ملتے اسے بھی ایک الگ سکون ملا تھا۔ یہ سردار صاحب کا ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے علاوہ انہیں سب اچھے لگتے ہیں۔ عبداللہ خان کو ساحل سے اتنا پیار کرتے دیکھ واحد نے حیدر شاہ کے ساتھ بیٹھتے کہا، اپنی اولاد پیار کی نہیں بلکہ جوتیوں کے قابل ہے۔ عبداللہ خان بھی سکون سے جواب دیتے ولید شاہ کے ساتھ بیٹھے، جو ان کے لیے چھوٹا بھائی ہی تھا۔ بھابھی، یہ بچی؟ رمیسا کو ابھی تک سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑے دیکھتے مقدس بیگم نے پوچھا۔ وہ سب آپس میں ملتے ملاتے اسے بھول ہی چکے تھے۔ ہائے، میں اپنی بچی کو بھول ہی گئی۔ ریحانہ شاہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی، اور رمیسا کے پاس جاتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ یہ ارم اور رمضان کی بیٹی رمیسا ہے۔ وہ سب کو ایک ساتھ اس کا تعارف کروا گئی، کیونکہ سب ہی تقریباً رمضان کو جانتے تھے، جو ایک عرصے سے خان حویلی میں کام کر رہا تھا۔ کتنی پیاری بچی ہے، مقدس بیگم چاہت سے ملی، اور پھر رمیسا نیہا اور زہرا کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اسے اپنا آپ خاصا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ سب ایک ساتھ کافی وقت کے بعد بیٹھتے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مل کر میں نے ساری ڈیٹیل نکالی ہے۔ کل تک انشاءاللہ اس بچی کے بارے میں تقریباً ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ ریحان شاہ نے سنجیدگی سے لاؤنج میں بیٹھی زوہا کو دیکھتے بتایا، ہم ٹھیک ہیں، مطلب اب ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا؟ زوہا شاہ نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہم آج اسلام آباد کے لیے نکلتے ہیں۔ کل اسلام آباد میں ہی ساری انفارمیشن ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ ریحان نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھتے متوازن لہجے میں کہا، جہاں صبح کے 12 بج رہے تھے۔ چلے میں تیار ہو جاؤں، آپ بھی ریڈی ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ ریحان نے شدت سے نوٹ کیا کہ مقابل آج صحیح سے بات نہیں کر رہی، اس لیے دوبارہ اسے مخاطب کر گیا، جس پر زوہا محض سر ہلا گئی۔ ویسے کل ریحان شاہ، اگر ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ مقابل کو کل رات کا ذکر کرتے دیکھ زوہا کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا، اس لیے فوراً چلا کر بولی، ہاں ہاں ہاں، یہ دنیا کا سب سے اچھا منظر ہے، جب میری ملکہ
میری وکیل مجھ سے شرماتی ہے۔ زوہا کو شرماتے دیکھ ریحان نے مسکراتے کہا، جس پر زوہا اب حقیقتاً شرمانا چھوڑتی اسے گھورنے لگی، جو کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اچھا یار، اب گھوریں تو نہیں، ویسے ہی خوبصورت آنکھیں شرم سے جھکتے زیادہ حسین لگتی ہیں، ریحان جلدی سے کہتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا، ورنہ اسے یقین تھا مقابل سچ میں اس کا سر پھاڑ دے گی۔ پیچھے زوہا ایک بار پھر اپنے بے قابو دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ کل سے وہ ریحان کی طرف مسلسل راغب ہو رہی تھی، جو ایک فطری عمل تھا، مقابل مکمل حسن کا پیکر تھا جو ہر لڑکی کا کرش بن سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ اسے سب سے زیادہ عزت دیتا تھا۔ نہیں زوہا، بالکل نہیں، تو عام لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس سب میں پڑ گئی تو پھر کبھی اپنی ماما کو انصاف نہیں دلوا سکوں گی۔ زوہا، یہ مت بول کہ یہ لوگ محبت کے لائق نہیں ہیں۔ ریحان کے جاتے زوہا کے اندر سے آواز آئی، یہ وہ آواز جو اسے ہمیشہ اس کی حد بتاتی تھی۔ بیٹھے ملکہ۔ ریحان شاہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے خود کھولتے بولا، جس پر زوہا سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے والی شرماہٹ کا اب کوئی اثر نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خول میں واپس جا چکی ہو۔ آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ریحان نے زوہا کو دیکھتے پوچھا، جو گاڑی سے باہر دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیتے بات ختم کر گئی۔ دیکھ، ابھی بھی ہنوز دوسری طرف ہی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ اس کا پھر سے سرد لہجہ دیکھتے ریحان شاہ نے تھوڑا حیرت سے پوچھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی ریحان، آپ کو مجھ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اپنی محبت اور جو بھی ہے سب ختم کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ زوہا نے سنجیدگی سے دوسری طرف ہی دیکھتے کہا، آپ کو کس نے بولا ہے مجھے آپ سے کبھی بھی کچھ چاہیے؟ اور محبت عشق کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، ریحان نے نرمی سے ہی جواب دیا۔ وہ کبھی مقابل پر غصہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہے، میرے لیے یہ سب فضول ہے۔ اس کے جواب پر اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن پر قابو پاتے زوہا سرد لہجے میں بولی، جسے سچ میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں ملکہ، مجھے آپ پر خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جو بھی کریں گی حق پر کریں گی اور بالکل ٹھیک کریں گی۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے لیے میرا ساتھ فضول ہو، لیکن میرے لیے آپ ہمیشہ میری ملکہ رہیں گی۔ ریحان شاہ نے اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے اعتماد میں لینا چاہا۔ مجھے اپنے بابا کے علاوہ ہر مرد کا وعدہ کھوکھلا لگتا ہے، زوہا نے اب کی بار ریحان کی طرف دیکھتے کہا، جو ایک ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے کہ وہ آپ کو قائل کر ہی لے گی، اس لیے آپ اس کی فکر نہیں کریں آپ۔ ریحان اب بھی بالکل مقابل مطمئن تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، باہر ریسٹورنٹ کو دیکھتے زوہا نے روکھے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی کچھ بھی کھانا نہیں چاہتی تھی۔ شش، ہر جگہ آپ کی چلے گی ملکہ،
سوائے اس کے جہاں آپ خود کے ساتھ زیادتی کریں۔ ریحان شاہ اپنے دل کی سنتے جلدی سے لب زوہا کے گال پر رکھتے فوراً پیچھے ہو گیا۔ زوہا ایک دم سے سرک پڑی۔ اسے اچانک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن مقابل ایک بار پھر سے اسے سرد کھول سے نکال چکا تھا۔ سب لنچ کے بعد باتوں میں مصروف تھے کہ ریحان شاہ بھنگڑا ڈالتے زوہا کے ساتھ اندر داخل ہوا اور سب کو حیرانی کے ساتھ ساتھ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اسے گانا بالکل نہیں آتا تھا، البتہ بیرا گرگ پھر بھی گر رہا تھا۔ اب ساحل کے سامنے جاتے ایک نئے گانے کا بیرا گرک کرتے، ریحان نے کہا، جس پر ساحل، ابرار اور گاہک مسکراتے کھڑے ہوئے۔ یہ سچ میں ایک الگ قسم کی ایٹم تھی۔ جبکہ زوہا شاہ سب سے ملتے ولید شاہ سے حال احوال پوچھنے لگی، جو عبداللہ خان کے ساتھ باتیں کرتے خوش لگ رہے تھے۔ شکر ہے تو آ گیا، چل اب شروع ہو جا، سارے کام تو نے کرنے ہیں۔ ساحل شاہ ریحان کو دیکھتے بولا، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میری لیلا، یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا اکیلا۔ ریحان نے پھر سے کسی گانے کو توڑتے جواب دیتے ساحل کے چہرے پر انگلی ٹریس کی۔ وہ ویسے بھی یہ کام چور چیف کل سے یہاں آیا ہوا ہے، اس سے کام کروائیں نا سارے۔ ریحان نے اب واحد کو دیکھتے کہا، جو مزے سے چائے کا کپ پکڑے مزے سے پی رہا تھا۔ ہاں میری جان، ان کی شادی کے سارے کام مل کر کریں گے۔ بالآخر ہمارے اس لالا کی شادی ہے جنہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، واحد خان نے شروع میں سنجیدگی سے کہتے آخر میں ہنستے کہا، جس پر ساحل نے فوراً اس کی گردن پکڑی، جبکہ ابرار شاہ صرف ہنسنے پر ہی اتفاق کیا۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں؟ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ اب ریحان شاہ نے نیہا سے پوچھا، جس کے چہرے پر بہت عرصے بعد خوشی کی چمک تھی۔ اسے کوئی تنگ کرے نہ کرے، میں نے تیرا منہ اچھے سے توڑ دینا۔ پھوپھو کی 2 نمبر کاپی؟ ابرار شاہ نہایت برے موڈ کے ساتھ بولا، جس پر ریحان اسے اگنور کرتے عبداللہ خان کو دیکھنے لگا۔ سلام سردار صاحب، آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کیا آپ اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ آئے ہیں؟ ریحان عبداللہ خان کو دیکھتے شریر لہجے میں بولا اور ساتھ ہی ولید شاہ کی طرف جھکتے بغل گیر ہوا، جو عقیدت سے اس کا کندھا چوم گئے۔ میری ایک ہی بیوی ہے چھوٹے شاہ۔ عبداللہ خان نے جیسے اسے اطلاع دی ہو، او ہو یار، کوئی 4 5 کریں تو صحیح، آخرکار آپ سردار ہیں۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے انہیں اکسا رہا ہو، تو اس کا شریر لہجہ دیکھتے سر جھٹک گئے ہوں۔ کیسی ہو گڑیا؟ رومیسا اور زہرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ان کا حال احوال پوچھنے لگا۔ وہ خان حویلی اکثر جاتا رہتا تھا، اس لیے رومیسا کو اچھے سے جانتا تھا۔ چلو سب لڑکیاں جلدی سے ڈولکی لے کر آؤ، آج ہم لیلا کی ڈولکی کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔
ریحان نے جیسے لاؤنج میں کارپٹ پر بیٹھتے ان سب کو آئیڈیا دیا۔ جی لالا، بہت مزہ آئے گا۔ نیہا شاہ سب سے پہلے ایکسائٹیڈ ہوتی بولی، اور باقی سب بھی تقریباً راضی تھے۔ جاری ہے